زہ قسمت ملی میرا سے نبوت ہم کو، زہ قسمت ملی میرا سے نبوت ہم کو، نبوت ہم کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل میں عوامل قیاسیہ۔ اب تک جو ہے اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 47 کلاسز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 48۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ یہ ہے کہ وَكُلُّ اسم نشتق من فعل لذات من قام به الفعل۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں عوامل قیاسیہ۔ عوامل قیاسیہ کے بارے میں ہم لوگ 2 کے بارے میں پڑھ چکے تھے۔ اب تیسرا جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے اسم فاعل۔ ٹھیک ہے، الثالث اسم الفاعل۔ اس سے پہلے والی جو ہماری ویڈیو تھی اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تیسرا کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اچھا اب اسی کے بارے میں جو ہے نا وہ وضاحت جو ہے نا یہاں پر دی جا رہی ہے کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یہاں پر جو ہے اپنا ہوا کلو اسمی نشتقہ، یعنی یہ کہ وہ جو ہے ایک ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو ہر وہ اسم جو کسی فعل سے ایسی ذات کے لیے مشتق کیا گیا ہو جس کے ساتھ فعل قائم ہو۔ ٹھیک ہے نا، جو کسی فعل سے ایسی ذات کے لیے مشتق کیا گیا ہو جس کے ساتھ فعل جو ہے وہ قائم ہو۔ ٹھیک ہے نا، اچھا اب یہاں پر اس کے ہم لوگ ترکیب کر دیتے ہیں۔ ہوا کلو اسم نشتقہ من فعل لذات من قام بالفعل۔ دیکھیں ہوا جو ہے یہ تو ضمیر مرفوع منفصل اور یہ بن جائے گی واحد مذکر غائب، یہ بن جائے گی معرفہ مبتدا۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر جو ہے یہ راجع بسوئے اسم الفاعل ہے نا یہ، اور یہ معرفہ مبتدا بن جائے گی، اور پھر کلو یہ مضاف اور اسمی یہ مضاف۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ اسمی جو ہے پہلے بن جائے گا موصوف۔ ٹھیک ہے، پھر یہ موصوف بن جائے گا، پھر نی جو ہے نا یہ نون قطنی ہے، اصل میں یہ اس من تھا تو اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ ملانے کے لیے جو ہے نا یہ اشتقہ فعل کے ساتھ ملانے کے لیے جو ہے وہ اس کے بیچ میں سے اس طرح سے جو ہے وہ کرنا پڑا۔ تو اسم نشتقہ یہ نون قطنی ہے، نون قطنی کے ایک علیحدہ قواعد ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ کہ وہ کسی اور وقت میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتا دوں گا۔ ویسے برسبیل تذکرہ وقتاً فوقتاً میں آپ کو کئی مرتبہ گوش گزار کر ہی چکا ہوں، یہاں پر فی الحال آپ ایسا کریں کہ اسم کو کہہ دیں موصوف۔ ٹھیک ہے، اور اشتقہ یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول۔ اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف، یعنی موصوف کون ہے؟ اسم ہے نا، یہ موصوف ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے اسمی ہے نا، کیونکہ یہ مضاف الیہ بھی بنے گا، تو یہ اسمی جو ہے نا یہ موصوف ہے، اور یہ نائب الفاعل ہے۔ اس میں جو ہے اشتقہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ نائب الفاعل ہے، اور راجع بسوئے موصوف اسم ہے۔ ٹھیک ہے نا، اچھا اب جو ہے من حرف جر فعل مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا اشتقہ فعل کا ظرف لغو اول۔ ٹھیک ہے، پھر لذاتی من قام بالفعل، اس میں لام حرف جر ذاتی یہ مضاف ہو جائے گا، من جو ہے یہ موصولہ، قام فعل صیغہ واحد مذکر غائب۔ ٹھیک ہے، با حرف جر ہی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر قام فعل کا ظرف لغو۔ ٹھیک ہے، اور الفعل جو ہے یہ قام فعل کا فاعل، پھر قام فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من اسم موصولہ کا صلہ، پھر من اسم موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ بن جائے گا کیا؟ ذاتی مضاف کا مضاف الیہ، ذاتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر بن جائے گا اشتقہ فعل کا ظرف لغو ثانی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ اشتقہ فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو اول اور ظرف لغو ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا اسم موصوف کی صفت۔ ٹھیک ہے، اور پھر اسم موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا کلو کا مضاف الیہ، پھر کلو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا ہوا معرفہ مبتدا کی خبر، اور پھر ہوا معرفہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسم
تسنیہ خبریہ. تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے عوامل قیاسیہ کے سلسلے میں پارٹ نمبر 48 بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.